وہ زیادہ دیر سویا نہ رہ سکا۔ جلد ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ دھوپ میں تیزی کے ساتھ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ان درختوں کا سایہ اتنا گنا نہیں تھا، مگر پھر بھی دھوپ کی براہ راست تپش سے وہ بچا رہا۔ دوپہر کو اس نے بچی ہوئی روٹی کھا کر پیٹ پوجا کی، جبکہ شام تک پانی کا مشکیزہ خالی ہو گیا تھا۔ عصر کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر جانے کے لیے تیار تھا۔ اس مرتبہ وہ اعتماد سے اونٹ پہ سوار ہوا۔ سورج سے اس نے اپنے تجویز کی ہوئی سمت کا اندازہ کیا اور چل پڑا۔ شروع سے ہی اس نے شمال مغرب کی سمت کو اپنی منزل کے طور پہ چنا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ انڈیا پاکستان کی مشرقی جانب واقع ہے۔ اس کے ساتھ ایک ہی متعین سمت میں سفر کرنے کا یہ فائدہ تھا کہ وہ دائیں بائیں پھرنے سے بچ جاتا اور اس کا سفر کسی نہ کسی سمت جاری رہتا۔ کسی بھی شہر میں پہنچنے کے بعد اس کا کراچی پہنچنا آسان ہو جاتا۔ اس کے برعکس ہونے کی صورت میں شاید وہ اسی صحرا میں چکراتا پھرتا۔ پورے دن کے آرام کے بعد اونٹ تازہ دم ہو گیا تھا، البتہ وہ اپنے بازو کے زخم کی وجہ سے کافی بے آرامی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اسے خوراک کی فکر بھی دامنگیر تھی۔ اونٹ تو کئی دن تک بھوکا پیاسا زندہ رہ سکتا ہے، مگر اپنے اندر وہ کوئی ایسی خوبی موجود نہیں پاتا تھا۔ اندھیرا چھانے سے پہلے اسے ایک بڑے گاؤں کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ شاید میں آباد علاقے کے قریب پہنچ گیا ہوں۔ اس کے دماغ میں امید افزا سوچ ابھری۔ پہلے تو اس نے گاؤں کو بائی پاس کرنے کی بابت سوچا، مگر پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اتنے بڑے گاؤں میں اس پہ کس نے توجہ دینی ہے۔ وہ سیدھا آگے بڑھتا گیا۔ گاؤں کے چند آوارہ کتوں نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا، مگر وہ ان پر توجہ دیے بغیر آگے بڑھتا گیا۔ مکانات کا سلسلہ شروع ہوتے ہی اس مڑ بھیڑ ایک ادھیڑ عمر آدمی سے ہوئی۔ سائیں چھا حال آ، سائیں کیا حال ہے؟ تو ہاں کتھاں آیا آہو، آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ مان تمام پری خان آیو آہیاں، میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ ان کے گھر میں زیادہ تر اردو بولی جاتی تھی، مگر وہ سندھی زبان بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ کس سے ملنا ہے؟ مسافر ہوں سائیں، چلو پھر میرے ساتھ چلو۔ وہ اس کے اونٹ کی نکیل پکڑتا ہوا بولا۔ اسماعیل کو اس پہ کوئی اعتراض نہ تھا، اس لیے خاموش رہا۔ اپنے گھر کے سامنے اس نے اونٹ بٹھایا۔ اسماعیل نیچے آ گیا۔ وہ اسے لے کر بیٹھک میں گھس گیا۔ وہاں اسے چارپائی پیش کرتے ہوئے وہ بولا، آپ بیٹھے، میں کھانے کا بتا دوں۔ اور اسماعیل نے بغیر کسی تکلف کے سر ہلا دیا۔ وہ بیٹھک سے متصل گھر کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ اس کی واپسی تک اسماعیل اس کے متوقع سوالات کے جوابات سوچتا رہا۔ واپسی میں اس کے ہاتھ میں پانی کا بھرا ہوا لوٹا تھا، جو اس نے اسماعیل شاہ کے ہاتھ منہ دھونے کے واسطے لایا تھا۔ منہ دھوتے وقت اس کے میزبان سے اس کے بازو کی تکلیف چھپی نہ رہ سکی۔ سائیں کیا ہوا؟ بازو زخمی ہے کیا؟ جی، وہ مختصراً بولا۔ کیسے زخمی ہوا؟ اونٹ سے گرے ہو کیا؟ کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ اس نے بات کو گول مول کیا۔ حکیم صاحب کو بلا لاؤں؟ اگر ایسا ہو جائے تو کیوں نہیں، کھانا کھانے سے پہلے حکیم صاحب کو بلا لاتا ہوں، وہ پرخلوص لہجے میں بولا اور اٹھ کر بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ اسے بیٹھک سے نکلے 5 منٹ ہوئے ہوں گے کہ گھر کے دروازے سے ایک کھنکھناتی آواز آئی۔ آدا سائیں۔ اسماعیل نے کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور خاموش بیٹھا رہا۔ کوئی جواب نہ پا کر ایک دفعہ پھر پکارا گیا، آدا سائیں، کھانا گرم کر دیا ہے۔ اس مرتبہ اسماعیل خاموش نہ رہ سکا اور اسے جواب دیتے ہوئے بولا، بہن، آپ کے بھائی باہر گئے ہوئے ہیں، وہ آئیں تو انہیں بتانا کھانا تیار ہے۔ ٹھیک ہے، اسماعیل نے کہا اور خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا میزبان ایک بوڑھے سے شخص کے ہمراہ واپس آیا، جس نے ہاتھ میں کپڑے کا ایک تھیلا اٹھایا ہوا تھا۔ ہاں جوان، کیا ہوا ہے؟ وہ اسماعیل کا بازو تھامتے ہوئے مستفسر ہوا۔ حکیم صاحب، اونٹ سے نیچے ایک نوکیلی لکڑی پہ گرا ہوں اور لکڑی بازو کے آر پار ہو گئی ہے۔ حکیم صاحب نے سر ہلاتے ہوئے اسے قمیض اتارنے کو کہا۔ زخم پہ باندھی ہوئی پٹی بڑی مشکل سے علیحدہ ہوئی تھی۔ انور سائیں، لالٹین نزدیک کرو، وہ اسماعیل کے میزبان سے مخاطب ہوا، اور وہ لالٹین پکڑ کر نزدیک لے آیا۔ حکیم صاحب نے بڑی باریکی سے اس کے زخم کا معائنہ کیا اور پھر انور سے گرم پانی منگوا کر پہلے زخم کو اچھی طرح دھویا اور اس کے بعد کوئی عجیب سا محلول زخم پہ لگایا، جس سے زخم میں ایسی جلن شروع ہو گئی تھی کہ اسماعیل نے بڑی مشکل سے اپنی کراہوں کو روکا۔ اس کے بعد سفید سا ایک پاؤڈر چھڑک کر اس کے اوپر ایک زرد رنگ کی ملم لگائی اور ایک صاف پٹی باندھی۔ محلول سے ہونے والی شدید جلن کو ملم نے بالکل ختم کر دیا تھا۔ ایک دوسری صاف پٹی کو گرا لگا کر اس کے گلے میں ڈال کر زخمی بازو اسے لٹکا دیا۔
3-4 पट्टियों के बाद इंशाअल्लाह जख्म ठीक हो जाएगा, हकीम साहब इत्मीनान से बोले। हकीम साहब खाना खाकर जाना। हकीम साहब को तैयारी पकड़ते देखकर अनवर बोला, नहीं, मैं खाना खाकर आया हूँ। हकीम साहब ने थैले से सफूफ की पुड़ियाँ निकालकर इस्माइल की तरफ बढ़ाईं। बेटा, दिन में 2 टाइम खाने के बाद पानी के साथ ये सफूफ खा लिया करना। और इस्माइल ने सारे हिलाते हुए पुड़ियाँ उसे ले लीं। अनवर मियाँ, मुझे घर तक छोड़ने नहीं जाओगे? चलता हूँ हकीम साहब, मेहमान को खाना खाने दो। वो जल्दी से घर में घुस गया। वापसी पे उसके हाथ में रोटियों का छाबा और सालन का डोंगा था। ये लवाजमात एक छोटी सी टेबल पे रख के उसने टेबल को इस्माइल के सामने रखा और हकीम साहब से बोला, चलें हकीम साहब। और वो दोनों बैठक से निकल गए। इस्माइल खामोशी से खाना खाने लगा। अनवर की वापसी तक वो खाना खा चुका था। वापसी पे इस्माइल को अनवर के तसरात में वाज़ेह तब्दीली नजर आई। खाने के बर्तन समेटकर वो थोड़ी देर बाद चाय ले आया। इस्माइल बड़ी शिद्दत से चाय की तलब महसूस कर रहा था। चाय पीने के दौरान उसने इस्माइल से पूछा, साईं, आपका नाम नहीं पूछ सका? गाजी शाह। गाजी साईं, एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। उसके अंदाजे ने इस्माइल को चौंकने पे मजबूर कर दिया था। आपको गोली लगी है? क्या? जी साईं, मुझे हकीम साहब यही बताने के लिए अपने साथ ले गए थे कि ये जख्म गोली लगने का है, लकड़ी चुभने का नहीं है। आप सिर्फ इतना बता दें कि आप कहीं सरकार के मुजरिम तो नहीं हैं। अदा अनवर, ये एक लंबी कहानी है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आपको बता सकूं। मुख्तसरन ये समझ लो कि मैं चोर, डाकू या मुजरिम नहीं हूं, बस हालात का सताया हुआ गरीब बुद्धियार हूं। टाइम तो बहुत साईं। नहीं अदा, टाइम नहीं है। मैं जाना है। वो खड़ा हो गया। आपने जहां इतनी मेहरबानी की है, वहीं अगर थोड़ा सा ज़्यादा राह और किसी करीबी शहर की जानिब मेरी रहनुमाई कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। साईं, रात को कहाँ खार होते फिरोगे? आज की रात यहीं रह जाओ। नहीं अदा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। उसने जाने पे इसरार किया। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। अनवर एक मर्तबा फिर घर में घुस गया, मगर उसकी वापसी से पहले बैरूनी दरवाजे पे जोरदार दस्तक हुई। अनवर साईं, अनवर साईं, जोर से पुकारा गया। आवाज इतनी बुलंद थी कि अनवर को घर के अंदर सुनाई दी और वो भाग के बाहर आ गया। उसके आने तक दरवाजा खटखटाया जाता रहा। क्या बात है भाई, क्यों दरवाजा तोड़ रहे हो? वो दरवाजा खोलता हुआ बोला। दरवाजा खुलते ही 4-5 आदमी अंदर आ गए। जैसी चोर आए, ये चोर है। अंदर आते ही उनमें से एक इस्माइल के जानिब इशारा करते हुए चिल्लाया। उनके जरहाना अंदाज को देखते हुए इस्माइल बुखला गया था। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।